تیسرا اعتدال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو، یہ امت اس لیے بنایا کہ یہ سب کے حقوق کا پاس و لحاظ کرے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، ہر ایک کو اس کے حقوق دلائے۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ مظلوم کسی بھی مذہب کا ماننے والا اس کو انصاف دلانے کی کوشش ہو، اچھائیوں کی طرف لوگوں کو لانا، برائیوں سے لوگوں کو روکنا۔ اخرجت للناس کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس سے پہلے آپ نے اس آیت کی تفسیر اس طرح نہیں سنی ہوگی جس طرح میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اور یہ میں اپنے اس سے نہیں کر رہا ہوں، کتابوں سے ہی میں نے بھی پڑھا ہے، اس حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے نفع کے لیے بھیجی گئی ہو، نکالی گئی ہو۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو یا ایمان والوں کے فائدے کے لیے بھیجی گئی، لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف، سارے لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو، جو اچھی چیزیں ہیں وہ لوگوں میں پھیلاتے ہو، جو اچھی باتیں ہیں وہ لوگوں میں بیان کرتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، اور جو برائیاں ہیں ان سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اب وہ برائیاں کیا کیا ہیں اس کو تفصیل سے سن۔ وہ برائیاں کیا ہیں؟ وہ برائیاں کفر کی برائی ہو، شرک کی برائی ہو، بدعت کی برائی ہو، کسی بری رسم کی برائی ہو، فسق اور فجور کی برائی ہو، بد اخلاقی کی برائی ہو، بد کرداری کی برائی ہو، نامعقول باتوں کی برائی ہو، کسی بھی طرح کی کوئی برائی ہو، کسی بھی طرح، نشے کی برائی ہو، جھوٹ کی برائی ہو، کسی بھی قسم کی برائی ہو، اور جو میں نے کہا بد اخلاقی کی برائی ہو، اس سے میں اس طرف اشارہ کر دوں کہ اس وقت جو ملک کے اندر حالات دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ابھی 2-4 دن والے، چلتی ٹرین میں ایک آفیسر 3 لوگوں کو گولی مار کر شہید کر دیتا، ایک امام کو سوتے ہوئے 200 لوگ آ کر اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں پولیس کی موجودگی میں۔ اس سے 8 مہینے پہلے 2 لوگوں کا، ناصر اور جنید کو ہریانہ کے علاقے کے اندر گاڑی میں باندھ کر جلا دیا جاتا ہے زندہ۔ اجین کے اندر حال ہی میں ایک مسلمان لڑکی کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے۔ یہ بد اخلاقی کی جو برائی ہے، اس برائی سے بھی روکنے کے لیے یہ امت نکالی گئی ہے۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں نکالی گئی کہ صرف مسلمانوں کو دعوت دے، صرف مسلمانوں کو اچھائیوں کی طرف لائے، صرف مسلمانوں کو برائیوں سے روکے۔ تمام لوگوں کو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ہر مذہب کے ماننے والا اگر وہ مظلوم ہیں تو اس کو مظلومیت سے نکالنا، اگر وہ ظالم ہیں تو اس کو، اگر وہ ظالم ہیں تو اس کو ظلم سے روکنا، اور اس ظلم سے روکنے کے لیے چاہے زبان کا استعمال ہو، چاہے ہاتھ کا استعمال ہو، چاہے قلم کا استعمال ہو، اور چاہے مسلح ہو کر میدان میں آنا پڑے۔ اور مسلح ہونے میں ساری چیزیں آ گئیں، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب برائیوں سے روکنے کی ذمہ داری اس امت کی ہے، لیکن آئے ہائے ہمارا نوجوان، بھوپال کا نوجوان، اسے مڈ ریلی سے فرصت ملے تو وہ یہ سب چیزوں کو دیکھے نا، کہ وہ امام کو کیوں مارا گیا، کیوں کاٹا گیا، وہ 3 لوگوں کو گولی مار کر کیوں شہید کیا گیا۔ ایک چوہے مارنے پر مسلمان کو تو گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن 3 انسانوں کی جان لینے پر اس کو پاگل قرار دیا جاتا ہے۔ اب اس پر کتنا افسوس آپ لوگ ہی اگر کر لیں تو شاید پورے بھوپال کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے مڈ ریلیوں کے اندر، صرف چند گھنٹوں کی لذت حاصل کرنے کے لیے، چند گھنٹوں کا مزے لینے کے لیے۔ ان جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں، جو لوگ قید ہیں، اسلام کی خاطر قید ہوئے ہیں، دین کی خاطر، دین کی محنتیں کرنے کے خاطر قید ہوئے ہیں، ان کے گھر والوں کے خرچے پانی کا خیال کون رکھے گا؟
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے نتیجے میں جو ہے عذاب بھیجتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ حق پر ہوتے ہوئے آپ اپنے گھروں میں سو رہے ہو، رات بھر میں گھیرا بندی ہوئی اور رات میں آ کے آپ کے پورے محلے کا کام تمام کر کے جلا کر چلے گئے اور آپ کچھ نہیں کر سکے، اور آپ کیا مظلوم بن گئے کہ ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا اور ہمیں دیکھو ہمارے ساتھ یہ برا ہوا۔ لیکن تم نے جو انسانیت کے ساتھ جو برا کیا ہے، اپنے پیسے کا صحیح استعمال نہیں کیا، اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا، یہ اس کی سزا تمہیں دنیا کے اندر دی گئی ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھایا جاتا ہے۔ ان چیزوں پر کون غور کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہت زیادہ اس وقت سوچنے کی، سمجھنے کی اور بہت فکر مند ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت فکر کا موقع ہے اور چند مہینے ہیں فکر کرنے کے، اگر ان چند مہینوں کو بھی بے فکری میں گزار دیا تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا حال ہونے والا ہے پورے ملک کا، اور پورے ملک کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ منی پور کا کیا زخم تازہ ہوا تھا ابھی، جو ہریانہ کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، سینکڑوں گاڑیاں، سینکڑوں لوگوں کی جانیں، سینکڑوں لوگوں کو زخمی کیا گیا۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آگ وہاں لگی ہے، وہ آگ ایک کے بعد ایک لگتی ہے، اور اگر وہاں کی آگ کو نہیں بجھایا گیا تو ایک دن وہ آگ آپ کے گھر پہ بھی پہنچ کے آپ کے گھر کو بھی جلا کے تہس نہس کر دے گی۔ یہ فکر کی بات ہے، ایمان کا تقاضا یہی ہے، اور یہ اس امت کا فرض منصبی ہے۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب نے، کہ یہ اس امت کا فرض منصبی ہے اس کام کو کرنا، وقت کے حالات کو سمجھتے ہوئے کام کرنا، کس وقت کیا کام کرنا۔ خوب دعائیں کریں، خوب صدقے کریں، اپنی کمائی کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر مہینے پرسنٹ کے اعتبار سے نکالیں، اور جو لوگ جیلوں کے اندر بے قصور بند ہیں یا جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، جہاں لوگ شہید کیے جا رہے ہیں، وہاں تک اپنی رقم کا بہت بڑا حصہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ صرف زکوٰۃ نکالنے سے کامیاب ہم جو ہے بچ نہیں سکتے، یہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کے جملے ہیں۔ صرف زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے سے ہم یہ سوچیں کہ ہم بچ جائیں گے، ہم محفوظ ہو جائیں گے، کافی نہیں ہے۔ اپنی کمائی کا بہت بڑا حصہ قوم کی خدمت کے لیے اور قوم کی ضرورت کے لیے ہمیں نکالنا ہمارے اوپر بہت لازمی چیز ہے۔ مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے، آپ سب کو بھی، پوری امت کو عمل کی توفیق۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔